کہ جو اپنے مفادات کی خاطر ایسے گروہوں کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں، ایم کیو ایم ہو یا کوئی تنظیم ہو، پیپلز پارٹی ہو یا پی ٹی آئی ہو یا نون لیگ ہو، اس سب کے ورکر ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ سب کی نظریں اب اس شہر کے اندر جماعت اسلامی کے اوپر لگی ہوئی ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ ان کی پارٹیاں ان کو ڈیلیور نہیں کر پائیں ہیں، ان کے مسئلے حل نہیں کر پائیں ہیں۔ اس لیے تمام تر پچھلی چیزوں کے باوجود آج میں آپ سے کہتا ہوں کہ جماعت اسلامی آپ سب کو اپنے سینے سے لگانے کے لیے تیار ہے، آپ سب کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کے لیے تیار ہے۔ کوئی ورکر کسی جماعت کا، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم ایسے فرد ہو کہ جو ہمارے قانون کی روح سے اگر کرمنل ہے، اگر قاتل ہے، تو پھر اس کے لیے قانون میں ایک راستہ موجود ہے، عدالتوں کا راستہ موجود ہے۔ ہم ایسے لوگوں کو تو کسی واشنگ مشین سے نہیں گزارنا چاہتے تھے، ہم ایسے لوگوں کو مشتمل کو کوئی نئی مافیا نہیں تخلیق دینا چاہتے تھے، اور جو لوگ اس طرح کی نئی مافیائیں بنا رہے ہیں ہم ان سے اپنے اعلان برات بھی کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن میں تو ان سارے مخلص نوجوانوں سے جو اپنا مستقبل دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، وہ ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں، لیکن ان کی قسمت میں ملازمتیں نہیں ہیں، اور اس کے نتیجے میں یا تو یہ ہوتا ہے کہ وہ مختلف ریسٹورنٹس کے اندر جاب کرتے ہیں، وہ چیزوں کی سپلائی کر رہے ہوتے ہیں، وہ فوڈ سپلائی کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں کوئی کام بھی برا کام نہیں ہے، لیکن اگر لوگ اپنی تعلیم کے مطابق اور اپنے تجربے کے مطابق اور اپنی صلاحیت اور اہلیت کے مطابق ان کو روزگار نہیں مل رہا تو یہ ان کا بھی نقصان ہے، ان کے خاندان کا بھی نقصان ہے، اس شہر کا بھی نقصان ہے، اور اس ملک و ملت کا بھی نقصان ہے۔ اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کی قسمت میں اب صرف یہ والے کام نہیں ہیں، ان کو جابس ملنی چاہیے۔ ان سارے محکموں کے اندر جو سرکاری محکمے ہیں، کیا قصور ہے ان لاڈی کے لوگوں کا، کیا قصور ہے ان کورنجی کے لوگوں کا، کیا قصور ہے ملیر کے لوگوں کا، کیا قصور ہے اس شہر کراچی کے لوگوں کا کہ جن کو ان سرکاری ملازمتوں میں کوئی حصہ نہیں دیا جا رہا ہے۔ آپ جا کر دیکھ لیجئے پچھلے چند برس میں کراچی میں اگر 2 لاکھ کی تعداد میں ملازمتیں سرکاری سطح پر سندھ حکومت میں یا وفاق میں دی گئی ہیں، تو اس میں سے چند ہزار بھی 4-5 ہزار بھی جو ہے کراچی کے نوجوانوں کو نہیں دی گئی ہیں۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہم تعصب کی بات نہیں کرتے، لسانیت کی بات نہیں کرتے، بلکہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ ہم عدل و انصاف کی بات کرتے ہیں کہ اس شہر کے نوجوانوں کا بھی ان ملازمتوں میں وہی حق ہے جو ملک کے باقی حصوں کے نوجوانوں کا ہے۔ آپ سب کو ملازمت دیں، لاڑکانہ کے لوگوں کو بھی دیں، شکارپور کے لوگوں کو بھی دیں، ان کو ان کا حق دیں، لیکن ہمارا حق نہ مارے۔ ہم کسی کا حق مار کر اپنا حق نہیں مانگ رہے، ہمیں ہمارا حق دو، دوسروں کو دوسروں کا حق دو، اور وہ دوسرے نہیں ہیں، وہ سب ہمارے ہیں۔ اور ان سب لوگوں کو تو خاص طور پر ان مافیاؤں نے، ان وڈیروں نے، ان جاگیرداروں نے اپنے زیر تسلط رکھا ہے کہ جو انہیں آگے بڑھنے ہی نہیں دیتے۔ 1973 میں جب پاکستان کا آئین بن رہا تھا تو اس وقت کی قیادت بڑی زبردست قسم کی قیادت تھی، بھٹو کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے اور آئین تشکیل پا رہا تھا۔ پروفیسر عبدالغفور احمد صاحب، علامہ شاہ احمد نورانی صاحب، اور اس وقت سردار شیربار مدانی صاحب، اور اس پائے کے محمود اعظم فاروقی صاحب، علامہ اظہری صاحب، اور اس طرح اس پائے کے لوگ مذاکرات کر رہے تھے اور دستور بن رہا تھا۔ ظاہر ایک بڑا چیلنج تھا، ایک طرف بھٹو تھا، دوسری طرف اپوزیشن تھی، اور قوم کو ایک دستور بھی دینا تھا۔ تو اس موقع کے اوپر بڑے زبردست نیگوسیشن مذاکرات کے بعد پاکستان کا یہ آئین بنا، اور اس وقت لوگوں نے نشاندہی کی کہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف شہری آبادیاں ہیں اور دوسری طرف دیہی آبادیاں ہیں، تو ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ شہری آبادی اور دیہی آبادی میں ایک ایسا نظام بناتے ہیں کہ ملازمتوں میں ایک کوٹا رکھ لیتے ہیں، اور اس کوٹے کی مدت کو 10 سال کے لیے رکھ لیتے ہیں، اور آبادی کے تناسب اس وقت جو تھا شہری اور دیہی کا، اس کے لحاظ سے انہوں نے کہا کہ ہم دیہی آبادیوں کے لیے جو کہ اس وقت 60% تھی تو ملازمتوں میں 60% رکھ لیتے ہیں، اور شہری آبادی کے لیے 40% رکھ لیتے ہیں۔ اس پر سب نے صرف 10 سال کے لیے اتفاق کر لیا، اور یہ کہا گیا کہ اب ہم دیہی آبادی کو آگے بڑھائیں گے، وہاں پر ترقی کریں گے، اور وہاں کے نوجوانوں کو بھی اس قابل کریں گے کہ پھر جب میرٹ کا نظام ہو تو مساوات کی بنیاد پر لوگ آگے آئے ہیں۔ لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا، 10 سال کا اس کوٹا سسٹم کی مدت ختم ہوئی تو پھر مارشل اللہ کا نظام تھا، مارشل اللہ حکومت نے 10 سال کے لیے اس کو مزید بڑھا دیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہونا چاہیے تھا
اس کے بعد یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ مدت ختم ہو تو کوٹا بھی ختم ہو، میرٹ کی بنیاد کے اوپر آگے بڑھے بات، اور پھر جو شہری اور دیہی آبادی کا فرق تھا وہ بھی تو ختم ہوتا چلا جا رہا تھا، اور اب تو صورتحال اس کی ریورس ہو گئی ہے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ آپ نے دیکھا تھا اس شہر میں کوٹا سسٹم کے خلاف نعرے لگے تھے، اس شہر میں مہاجروں کو 5ویں قومیت دینے کے حوالے سے بات چلی تھی، اس شہر میں محظورین پاکستان کو ہم واپس لائیں گے اس کے نعرے لگے تھے، اور ظاہر ان نعروں کی بنیاد کے اوپر بہت بڑی تحریک چلی تھی اور بہت کچھ ہوا تھا، میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ جب 20 سال مکمل ہوئے تو مزید اس میں 6 سال کا اضافہ، یعنی کوٹا چلتا رہا اور کوئی لیگل کور اس کو حاصل نہیں تھا، اس لیے کہ آئین میں تبدیلی کرنی ہوتی ہے، اس لیے 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ نواز شریف صاحب کا وہ زمانہ جو 2/3 میجورٹی لائے تھے، اس وقت ایم کیو ایم اور وہ دونوں اتحادی حکومت میں تھے، اور انہوں نے مل کر یہ کوٹا سسٹم مزید 20 سال کے لیے بڑھا دیا۔ ہمیں تو بہت حیرت ہوئی کہ یہ کیا بات ہے، ایک طرف نعرے کوٹا سسٹم کے خلاف تحریک چل رہی ہے، قربانیاں دے رہے ہیں نوجوان، اور دوسری طرف آپ حکومت میں شامل ہیں، اور شامل ہونے کے باوجود کوٹا سسٹم 20 سال کے لیے مزید بڑھ گیا۔ پھر 2013 آ گیا جس میں 40 سال کی مدت ختم ہو گئی، یہ کوٹا سسٹم ختم ہو گیا۔ 2020 آج آ گیا ہے، بغیر کسی لیگل کور کے 7 مزید سال سے یہ کوٹا سسٹم لاگو ہے۔ اب کوئی یہ سوال کرے کہ بھائی اس شہر کی آواز اٹھانے والوں کو تو آواز اٹھانی چاہیے تھی نا، چلے ایم کیو ایم والے یہ کام نہیں کرتے تھے، اب تو اس شہر نے پی ٹی آئی کو مینڈیٹ دے دیا ہے، اب تو 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں ان کے پاس ہیں، اب تو 21-22 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ان کے پاس ہیں، اب تو یہ تبدیلی لے کر آئے ہیں، تو اب تو ان کو یہ سسٹم ختم کرنا چاہیے۔ یہ میرٹ کی بات کرتے ہیں، میرٹ کر دینا چاہیے، اس شہر کے نوجوانوں کو بھی حق ملنا چاہیے۔ لیکن پھر کیا تماشا ہوا جب جماعت اسلامی نے اس کو اجاگر کیا، اس پر ہم نے اپنی ویڈیوز بنائی، اس پر ہم نے بیانات دیے، تو بجائے اس کے کہ وہ اس سسٹم کو ختم کرنے کا اعلان کرتے، ہمارے وزیر اعظم صاحب نے غیر آئینی طریقے سے اپنی کابینہ سے گٹ گٹ کیا، اور ایم کیو ایم اس کابینہ میں موجود ہے اور پی ٹی آئی اس حکومت میں موجود ہے، ان لوگوں نے مل کر صرف ایس آر او ایک آرڈر کے ذریعے سے کوٹا سسٹم کی مدت نہ صرف بڑھا دی بلکہ غیر معینہ مدت کے لیے بڑھا دی، جو ہمارے لیے ہمارے کراچی کے نوجوانوں کے اوپر ششکون ہے۔ ان کی پیٹ میں چھرا گھونپا ہے انہوں نے، اس لیے مسئلہ کسی پارٹی کی مخالفت نہیں ہے، مسئلہ ایشو کی ہے، ایشو کا ہے، مسئلے کا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کا اگر حق مارا جائے گا تو ہم حکمرانوں سے مطالبہ کریں گے اور احتجاج بھی کریں گے، ان کا ٹھہراؤ بھی کریں گے کہ ہمیں ہمارا حق دو اور یہ کوٹا سسٹم ختم کرو، میرٹ کا نظام قائم کرو۔ اور آپ نے اب بھی یہ دیکھا کہ اس کوٹا سسٹم میں جب انہوں نے اضافہ کیا اب پی ایم کیو ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، تو یہ عجیب تماشا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، جماعت اسلامی اس ظلم کے خلاف بھی آواز اٹھا رہی ہے۔ جماعت اسلامی یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ اس جعلی ڈومیسائل کے ذریعے سے ان نوجوانوں کو حق مار کر کسی اور کو ملازمتیں دینا یہ ہمیں پسند نہیں ہے۔ آپ کو ملازمتیں دینی ہے، 1000 دیجئے، لاکھ دیجئے، کروڑ دیجئے، لیکن ہمارا حق ہمیں دیجئے اور ان نوجوانوں کے لیے مواقع فراہم کیجئے۔ سرکاری ملازمتوں میں بھی اور اس کے علاوہ انڈسٹریلائزیشن جو ہو رہی ہے اس میں بھی ان کے لیے موقع ہو۔ کالجوں کی صورتحال ہمارے سامنے ہے، یونیورسٹیوں کی صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ ایجوکیشن کی بات کرنے والوں نے سب سے زیادہ اس پی ٹی آئی کی حکومت نے جو ہائر ایجوکیشن ہے اس کے اوپر ششکون مارا ہے، اس کو مہنگا کیا ہے، اس کی گرانٹ بند کی ہے، اور اب صرف یہ کام ہے کہ جس کے پاس جتنے پیسے ہوں گے بس وہی یونیورسٹیوں میں پڑھ سکے گا، جس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے اس کے لیے کوئی مقام نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھ سکے۔ کیا اس ظلم کو برداشت کر لیا جائے؟ کیا صرف گھر میں بیٹھ کر اللہ اللہ کی جائے اور ہم کہیں کہ ہمارا ان سیاسی معاملات سے کیا تعلق، ہم کیوں ان چیزوں میں پڑھیں، ہم کیوں آواز اٹھائیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جماعت اسلامی ایک دینی تحریک ہے، جماعت اسلامی دین کے نظام کو قائم کرنے کی تحریک ہے، اور دین کا یہ تقاضا تھا کہ معاشرے میں اگر عدل کے بجائے ظلم ہو تو اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہم پر فرض عین ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے۔ دین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر حق اور باطل کا معرکہ ہو تو خاموش نہیں رہنا، باطل کا ساتھ نہیں دینا، کہ تمہارے حق نہیں کرنا، اس لیے کہ حق کی شہادت حق کو چھپانے سے ظالم کی مدد ہوتی ہے اور دین کے خلاف یہ بات ہے۔ اس لیے ہم حق کہتے ہیں، سچ کہتے ہیں اور اس سچ کی تحریک کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی کی آبادی جو اب 3 کروڑ ہے،
2017 میں بھی یہی ہوا، 1998 میں بھی یہی ہوا، اس سے پہلے 71 میں بھی یہی ہوا، 81 میں بھی یہی ہوا۔ جب بھی مردم شماری ہوتی ہے